السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعے کا دن ہے اور تاریخ اسلامی سن کے اعتبار سے آج 12 صفر المظفر ہے۔ صفر 1444 ہجری کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے صفر کا، اور انگریزی تاریخ آج 9 ستمبر 2022۔ یہ سورہ صافات جو ایک طویل عرصے سے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، کل 5 رکوع ہیں اس کے، اور آج بلکہ
پچھلے جمعہ بھی یہی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں اور یہ عرض بھی کیا تھا کہ اب 4 رکوع ہو گئے، یعنی 1 رکوع اب باقی ہے۔ 5 رکوع ہیں، 4 ہو گئے، 1 رہ گیا، اور یہ سلسلہ ہمارا ایک ترتیب کے ساتھ چلا آ رہا ہے، ترتیب وار تلاوت۔ میں پھر ایک مرتبہ تفصیل سے تو نہیں، مختصر عرض کر، جو مجھے نظر آ رہے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سوائے ایک حاجی بھورے صاحب کے شاید سب نئے ہیں۔ بہت سنے تو ان میں سے میرے والد محترم کو دیکھا بھی نہیں، مولانا احتشام الحق تھانوی، لیکن اب بھی بہت سے نمازی آ جاتے ہیں نماز کے وقت تک، کہ جو بہرحال 50 سال سے یہاں آ رہے ہیں جمعے میں، 50 سال 60 سال انتقال ہو گیا، ان کی اولادیں آ رہی ہیں، ان کی اولادیں بھی جوان ہو کے بڑھاپے میں آ گئیں، میں بڑھاپے میں آ گیا۔ جب میں سن 80 میں یہاں تقریر شروع کی تھی تو میری عمر 23 سال تھی، 23 سال، 25 ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور اب 65 سال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بڑے بزرگ چلے گئے جنہوں نے ہمارے والد کو دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا، اور اب میں ان کی جگہ کام کر رہا ہوں 43 سال سے، اللہ کے فضل سے۔ تو حاجی بھورے صاحب تو ہیں جو پہچانتے ہیں، ابھی تک آپ لوگ تو ظاہر نئے ہیں۔ تو میرے والد محترم نے 1940 پاکستان بننے سے 7 سال پہلے دہلی میں جمعے کا سلسلہ شروع کیا، سیکریٹریٹ کی مسجد میں، اور وہاں پر انہوں نے عما یتساءلون 30ویں سپارے سے شروع کیا۔ بہرحال میں تو پیدا نہیں ہوا تھا سن 40 میں، میرے بڑے بھائی مولانا احترام الحق صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 7 سال وہاں جمعہ پڑھایا، اور بغیر کسی محافظے کے، اعزازی، اور ان کی جمعے کی نشست میں اور ان کے جمعے میں بڑے بڑے وزراء، مسلم لیگ کے قائدین، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر صاحب، چندری گر، اور صاحب وہ خواجہ ناظم الدین، جو مسلم لیگ، انڈین مسلم لیگ کے جو چوٹی کے وہ تھے قائدین، وزیر بھی بنے، وہ اس میں آتے تھے جمعے میں دہلی میں، کیونکہ سیکریٹریٹ کی مسجد تھی۔ تو خیر وہاں سلسلہ شروع کیا عما یتساءلون سے، اور 7 سال میں پاکستان بن گیا، سن 47 میں اگست۔ پاکستان بننے سے 8 دن پہلے 14 اگست کو پاکستان کا اعلان ہوا ہے، پیچھے 8 دن، 6 اگست میرا خیال ہے ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال
8 دن پہلے پاکستان بننے سے وہ پاکستان آئے، کراچی آئے، جیکب لائن، اسی جیکب لائن میں آئے۔ یہ فوجیوں کا علاقہ تھا، چھاؤنی تھی۔ تو 7 سال وہاں جمعہ پڑھایا اور پھر آ گئے تو یہاں جیکب لائن کی مسجد میں پڑھایا۔ یہ مسجد چھوٹی سی مسجد تھی، ٹین کی چادریں پڑی ہوئی تھیں اور زیادہ بڑی نہیں تھی، اور مہاجرین جو آ رہے تھے وہ سب بیچارے یہیں ادھر آ کے بس رہے تھے مسجد کے ادھر ادھر چاروں طرف، جو یو پی والے مہاجرین۔ تو خیر یہاں جمعے کا سلسلہ شروع ہوا اور سن 57 میں میری پیدائش ہوئی، پاکستان بننے کے 10 سال بعد۔ اب ہمارے والد نے جو سن 40 میں عما یتساءلون 30واں سپارہ شروع کیا تھا، پڑھتے گئے 7 سال وہاں، پھر میں سن 57 میں پیدا ہوا، 56 یا 57، تو 17 سال یہ ہو گئے۔ پھر جب ہم نے ہوش سنبھالا 15-20 سال کے ہوئے، یعنی میں نے، تو تقریباً یوں سمجھیے کہ 7 سال وہ، 10 سال وہ کہ جو میری پیدائش 17 سال، اور آپ اس میں اگر 20 سال اور شامل کر لیں تو 17 اور 20 ہوئے 37 سال۔ 37 سال میں جب ہمیں ہوش آیا کہ جمعے میں میرے والد یہی مسجد میں جمعے کی تقریر کرتے تھے، مسجد بن گئی تھی۔ سن 60 میں یہ مسجد جو سب کچھ بنا ہوا ہے یہ سب بن گیا تھا۔ یہ فرش بھی سن 60 کا بنا ہوا ہے، یہ چپس کا، یہ دیواریں بھی چپس کی بنی ہوئی تھیں، لیکن یہ ارادہ ہوا کہ ان کو چھیل کے اور ختم کر کے یہاں پہ ٹائلز لگا دیے جائیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا سامنے ٹائل لگے ہوئے ہیں، یہاں بھی لگ جائیں گے۔ سن 60 میں یہ مسجد بنی، اور سن 60 سے اب آپ لگا لیجئے تقریباً 60 سال ہو گئے مسجد کو بنے ہوئے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ 37 سال جب گزر گئے، ہمارے والد وہ دہلی سے جو شروع کیا تھا انہوں نے سلسلہ، یہی تلاوت عما یتساءلون 30واں سپارہ، تو جب ہم ہوش میں آئے تو ہم سنتے تھے، تو 28ویں سپارے کی وہ چل رہی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ 28ویں سپارے کی صورت شروع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30واں سپارہ بھی مکمل ہو گیا تھا، 29واں بھی ہو گیا تھا۔ میں نے 29ویں سپارے سے انہیں نہیں سنا، میں اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی جب میں 20 سال کا ہوں گا تقریباً، 18-19 کا، تو بلکہ میں 14-15 سال کی عمر میں تو میں حافظ قرآن ہو گیا تھا۔ 15 سال میری عمر تھی یا 14، حافظ قرآن ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تو اب جو وہ تلاوت کرتے تھے مجھے بھی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ 28واں سپارہ پڑھ رہے ہیں ہمارے والد۔ تو 37 سال میں 2 سپارے ان کے مکمل ہوئے، 30واں 29واں، اسی جمعے میں 7 سال وہاں اور 20 سال یہاں۔
بلکہ 30۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ان کا سلسلہ ہم نے پھر ان کو جب سنا سن 70-71 سے، تو وہ 28واں سپارہ چل رہا تھا، ہوتے ہوتے 28واں سپارہ ختم ہوا، پھر 27واں شروع ہوا، پھر 27ویں سپارے کی سورہ نجم دیکھ لیجئے گا آپ، شروع میں ہی ہے، بس وہ پڑھ رہے تھے، اس کی آخری ایک رکوع رہ گیا تھا، اور وہ جو آیت پڑھ کے گئے تھے یہاں 26 مارچ 1980 جمعہ پڑھا کے گئے، غالباً 21 مارچ تھی یا 26، گئے تو ہیں 26 مارچ کو، جمعہ پڑھایا ہے 21 مارچ 1980 آخری جمعہ، اور 28 مارچ 1980 پھر میں نے جمعہ پڑھایا۔ 28 مارچ 1980 سے لگا کے الحمدللہ آج تک میں جمعے کی خطابت کر رہا ہوں، 43 سال ہو گئے مجھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ پھر میں نے جوڑا، اور یہ سب کچھ ہو کے 27واں سپارہ ختم، 26واں ختم، 25واں ختم، 24، 23 سورہ یاسین سے 23ویں سپارے کی اب یہ سورہ صافات چل رہی ہے، اور سال کتنے ہو گئے؟ یعنی اتنے سالوں میں کتنے سپارے ہو گئے؟ 7 سال وہ 75 سال ہی ہے، تو یہ تقریباً 80 کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تلاوت جو میں کر رہا ہوں، میں اب 4 سال کے بعد یہاں پہنچا ہوں، 4 رکوع ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام ان کا ذکر ہے۔ سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم کا آیا، حضرت ابراہیم کے ذیل میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کا بھی ذکر آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کا بھی ذکر آیا، اور پھر حضرت ابراہیم موسیٰ کے بعد حضرت الیاس کا ذکر آیا، جو میں پیچھے پڑھ چکا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی جس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی نبی ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط جو ہے یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ایک نبی رہ گئے بس، ان کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ اللہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، کبھی بھی مت سوچیے گا کہ میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی دے رکھی ہے تو میں جمعے میں آ رہا ہوں، صحت دے رکھی ہے تو جمعے میں آ رہا ہوں، جب تک اللہ کی مرضی ہے۔ باقی دعائیں کرنے والے تو بہت دعائیں کر رہے ہیں۔ نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ نبی کا ذکر، میں ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دونوں برابر۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمیں تو ثواب کم مل رہا ہے، مولوی صاحب کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، نہیں، جتنا مجھے مل رہا ہے اتنا ہی آپ کو بھی مل رہا ہے۔ وہ جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ
اس وقت ذہن میں آئے گی نہیں، دائرے میں سوچ کے نہیں آیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، حضرت ہارون جو بھائی ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، دوسرا آمین کہہ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے ان کی سن لی، ان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ حضرت ہارون جو ہے وہ تو دعا نہیں مانگ رہے، وہ تو آمین کہہ رہے ہیں۔ بھئی میں اگر دعا مانگوں یا بیچ میں مانگتا ہوں، آپ سب آمین کہتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ جی ہماری کیا حیثیت، ہم نے تو صرف آمین کہا ہے۔ مولوی صاحب تو بھائی پوری دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے والا ایک اور دعا پر آمین کہنے والے جتنے ہیں، سب کو اللہ میاں دعا کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنا بھی ثواب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت ہارون آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کر کے کیا کہا؟ فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، دعا ایک مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ، آمین ایک کہہ رہے ہیں حضرت ہارون، لیکن اللہ تعالیٰ جب جواب دے رہے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ثواب برابر ہے۔ میں تراویح پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے، نیت باندھ کے، تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ جتنا مجھے ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، جتنا کوئی تراویح پڑھانے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کو بھی ملے گا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ تراویح نہیں پڑھ رہے، بس بیٹھے ادھر ٹیک لگائے بیٹھے، وہاں بیٹھے سن رہے ہیں، انہیں ثواب ملے گا لیکن ہاتھ باندھنے والوں سے کم ملے گا، کیونکہ یہ ہاتھ باندھ کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والے کے ساتھ شریک ہیں، اور تراویح بہت پیاری سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ معمولی سنت نہیں ہے، معمولی تو کہنا بھی نہیں چاہیے، ہم ہیں کون جو معمولی کہتے پھریں، بڑی اچھی پیاری سنت، سال میں ایک دفعہ ملتی ہے 20 تراویح، وہ بھی مصیبت آ جاتی ہے مسلمانوں کی کہ جی کون پڑھے۔ بہرحال نہیں پڑھو گے تو ثواب میں کمی آئے گی، پڑھ لو گے تو ثواب برابر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نیت کے بغیر بیٹھ کے سن رہا ہے، مرد ہو یا عورت، انہیں ثواب ملے گا، لیکن مردوں ہاتھ باندھنے والوں سے کم ملے گا۔ بہرحال میں نے یہ نبیوں اور پیغمبروں کا جب ذکر آیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ کوئی مستقل مضمون نہیں ہے۔ مضمون تو یہ ہوتا ہے کہ جی مولوی صاحب شب معراج آنے والی ہے مثلا، تو پھر ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم خود وہ آیتیں پڑھیں گے کہ بھئی تاکہ سننے والوں کو شب معراج کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ یہ ہے عنوان، یہ ہے موضوع۔ شب براءت آ رہی ہے، ہم اس کے مطابق بیان کریں گے۔ ایک جمعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے ذکر، ہم وہ بیان کریں گے۔
لیکن نبیوں کا جو ذکر آ رہا ہے یہ کوئی عنوان اور موضوع کے تحت نہیں ہے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم بھی کھول کے رکھا جب سے نبیوں کا ذکر آیا، اور آج یہ کتاب بھی لے کے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، اگر میں یہ چاہوں کہ میں تقریر کی شکل میں اسے پیش کروں، نہیں کر سکوں، بھول جاؤں گا، نام یاد نہیں رہے گا، واقعہ یاد نہیں رہے گا، تو کیا اس میں ہمارے لیے اچھائی نہیں ہے کہ بھائی نہ میں بھولوں نہ کچھ کروں، میں پڑھ دوں؟ حضرت لوط علیہ السلام کا تو ویسے بھی کوئی ذکر آتا نہیں عام طور پہ پورے سال، بھائی حضرت ابراہیم کا تو آتا ہے، حضرت اسماعیل کا تو آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو آ جاتا ہے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آ جاتا ہے جگہ جگہ۔ حضرت لوط یہ ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، لام واو طا، لوط، اور نبی اور پیغمبر میں یہ کہنا کہ یہ بڑے مشہور نبی ہیں، یہ جلیل القدر نبی ہیں، یہ کہنا ہمارا پورٹ فولیو نہیں ہے۔ ہر نبی جلیل القدر ہے، ہر نبی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ہر نبی اور پیغمبر۔ لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا کہنا بھی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں اور پیغمبروں میں جو سردار کا مقام عطا فرمایا ہے، نبیوں کے سردار، وہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین۔ اور صاحب اپنا گویا سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، اور بھی بہت سے القاب ہیں۔ تو حضرت لوط کا آج ذکر ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ آیت پڑھی تھی، لیکن میں اس کے بارے میں عرض نہیں کر سکا۔ پہلے تو قرآن کی آیت جہاں تک یہ ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط بھی نبی ہیں، نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، جب بچا دیا ہم نے اس کو، حضرت لوط کو، اور اس کے سارے گھر والوں، جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اہل کہتے ہیں نا گھر والے، انویٹیشن کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے اردو میں ما اہل و عیال، مطلب یہ کہ آپ بھی آئیے، بیوی کو بھی لائیے، بچوں کو بھی لائیے، یہ اہل۔ فرمایا کہ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، ہاں ایک بڑھیا رہ گئی رہ جانے والوں میں، عجوز کہتے ہیں بڑھیا، مطلب یہ کہ جو بوڑھی عورت
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوط کو نجات دی یعنی عذاب سے، ان کے گھر والوں کو بھی نجات دے دی عذاب سے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ریسکیو تو وہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب مصیبت آ گئی تب پہنچ رہے ہیں، زلزلے کی جگہ اور سیلاب کی جگہ۔ بہرحال بڑی خدمت ہے۔ جو لوگ ریسکیو ٹیم میں ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو اللہ انہیں ہدایت دے دے ایمان کی دولت، اور مسلمان ہیں تو ان کو ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ریسکیو یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے ریسکیو کر رہے ہیں۔ بھائی سمندر میں اتر گئے، دریا میں اتر گئے، سیلاب میں جو ہو رہا ہے، اور ہماری افواج پاکستان بڑی اچھی ریسکیو کے کام کرتی ہے۔ افواج پاکستان بہت زبردست ہماری فوج ہے، ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، شہید ہو رہے ہیں LOC پہ، اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے ہٹ جائیں تو دشمن تو 2 سیکنڈ میں گھس جائے گا پاکستان کے اندر، سوتے رہ جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کو قبول فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں مولویوں میں بھی سارے اچھے نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کا طبقہ بڑا پاک صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو اپنے منصب سے ہٹ کے حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے نہیں انہیں چھوڑا جائے گا کہ جی یہ تو مولوی صاحب ہیں۔ مولوی صاحب ہیں تو مولوی بن کے تو دکھائیں، اس کے تقاضے تو پورے کریں۔ تو فوج بھی کوئی دودھ کی دھلی بھی نہیں ہے، ہیں ان میں خرابیاں۔ فوج ہو، وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، مولوی ہوں، مولویوں کو تو پہلے ہی میں نے شامل کر لیا سر فہرست۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، سب کے حرکتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے میں بھی ڈر رہا ہوں کہیں میرا بھی کوئی اسکینڈل سامنے نہ آ جائے۔ ڈرنا چاہیے، جھوٹ کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ کسی کا سر لگا دو، کسی کا پیٹ لگا دو، کسی کی شکل لگا دو، یہ ہو رہا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی حرکتوں سے بے عزت ہو گئے اور ان کے اسکینڈل پکڑے گئے، ان کی حرکتیں پکڑی گئیں، کوئی بھی ہو، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے کہ جی ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ حرکتیں شیطانوں کی، کہو کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں؟ سن لیجئے آپ، اللہ کا ایک نظام ہے، نظام کے معنی سسٹم۔ آپ سب عزت دار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین کہہ دو بھائی۔ آپ کے لیے دعا کی ہے میں نے، بنگلہ دیش کے لیے نہیں کی۔ آپ عزت دار ہیں، آپ کی عزتوں کی اللہ حفاظت کرے۔ لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا، آپ بچے ہیں، ہمارے سامنے کے بچے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم سے رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری کا اگر ڈھونگ رچا سکتے ہیں تو وہی لوگ رچا سکتے ہیں جو پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھمبوں میں لٹک رہے ہیں حضور کی محبت میں، بینر لگا رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں، نالین مبارک لگا رہے ہیں۔ بھائی نماز تو پڑھو۔ نالین مبارک سے تھوڑی محبت رسول پتہ چلتی ہے۔ میں لاؤ
1000 نالین مبارک یہاں دیوار پہ لگوا دیتا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام کرو، یہ دین کام کا ہے، یہ ڈرائنگ کا پیپر نہیں ہے کہ جی یہ لکھ کے لگا دیا، وہ کر دیا، نعتیں پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کام بھی تو کرو۔ اگر تم دین اور شریعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو، پھر تم چاہے جلوس میں بھی نہ جاؤ، جلسے میں بھی نہ جاؤ، یہاں پہ لیبل بھی نہ لگاؤ، کچھ بھی نہ کرو، تم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تم نے سارے جہان کا سامان جمع کر لیا، نمائش روک لی، نمائش کا راستہ روک لیا، فٹ پاتیں گھیر لی، سب، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ انسانیت بھی سامنے رکھا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں، ساتھی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کوئی گھوڑے پہ ہوگا، کوئی گدھے پہ ہوگا، کوئی اونٹ پہ ہوگا، کوئی پیدل ہوگا۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ بھائی یہاں پہ اپنا سامان کھول لو، شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اب صبح یہاں سے چلیں گے، رات کو یہیں ٹھہر جاؤ۔ تو یہ تو صحابہ نے سامان اتار دیا کھول۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ سب یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں لکڑیاں تلاش کرنے جلانے کے لیے، بھائی کھانا پکائیں گے یا دودھ گرم کریں، جو بھی کچھ ہے، میں لکڑیاں لے کے آ رہا ہوں۔ کون؟ میں اگر کہوں نا بھائی پانی پلانا، تو آپ سب اٹھ کے چلے جائیں گے، بھائی حضرت نے پانی مانگا ہے، آپ کے دل میں حضرت کی عزت ہے۔ یا ایک اٹھ گیا تو سب کہیں گے چلو ایک جا رہا ہے پانی لینے، اور اگر میں کہوں میں ذرا پانی پی کے آتا ہوں، سب کہیں گے حضرت ہم سے کہیے نا، ہم لا رہے ہیں پانی، پانی مجھے پینا ہے، اور اٹھ کے سب بھاگ رہے ہیں کہ حضرت کو پانی چاہیے۔ اگر میرا اتنا خیال ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں اور میرے لیے تم جا کے لا رہے ہو، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہان کے آقا بادشاہ، یہ بچے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نئے نئے چہرے آ رہے ہیں، ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ہینڈسم باڈی بلڈر مسٹر کراچی، یہ بھی نہ ہوتے، یہ بنگلے بھی نہ ہوتے، یہ ویگو گاڑیاں بھی نہ ہوتی۔ پوری دنیا کے اوپر اگر احسان ہے، ذرے ذرے پر اگر احسان ہے، تو وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ اگر اللہ میاں انہیں نہ بھیجتے تو کہاں کی گاڑی، کہاں کے ہوٹل، کہاں کی سیر، کہاں کی بیوی؟ بھائی حضور ہی نہ آتے تو کوئی بھی نہ آتا، آدم بھی نہ آتے، آدم نہ آتے تو پھر تمہاری بیوی بھی نہ پیدا ہوتی اور شوہر بھی نہ پیدا ہوتا۔ یہ جتنا کچھ دنیا سے تم سمیٹ رہے ہو، یہ صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا، صلی علی محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں گے نہیں ضد ہے، بھائی کہہ دو ثواب مل جائے گا، تمہیں 70,000 فرشتے آ جائیں گے۔ یہ ہے حضور کی شان۔ تو اگر حضور کو پانی کی ضرورت ہو، کوئی جانے دے؟ نہیں حضرت آپ بیٹھے، میں لا رہا ہوں، 6 8 10 گلاس پانی کے آ جائیں گے۔
یہ بیٹھے ہیں، یہ مجھے نماز میں پانی پلاتے ہیں، گڈو میاں بیٹھے ہیں، یہ محبت ہے ان کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ یہاں کھول دیں اپنے سارے سامان وغیرہ، پانی پئیں، کھانا کھائیں، بستر کھول دیں، لیٹ جائیں، آرام کریں، میں آ رہا ہوں لکڑیاں لے کے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں لکڑیاں، ہم کس لیے ہیں؟ فرمایا میاں میں امیر ہوں، میری بات مانو، خبردار میں جاؤں گا تم لوگ ٹھہرو۔ یہ ہے قائد کی شان، یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے ہیں 50 سالوں میں اور ورکروں کو مروا رہے ہیں، انہیں لڑوا دو، انہیں مروا دو، ان کو بیچاری بچیاں بیوہ ہو جائیں، مائیں جو ہیں بیٹوں سے محروم ہو جائیں۔ کیوں؟ قائد کا فرمان، بھاڑ میں گیا قائد کا۔ قائد اگر کوئی ہے کائنات میں، اگر کوئی قائد آئے ہیں تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحیح معنی میں قائد۔ فرما رہے ہیں میں لکڑیاں لا رہا ہوں، صحابہ کو بٹھا دیا، تھوڑی دیر میں لکڑیاں تو لائے یا نہیں لائے، گھبرائے ہوئے آئے، ایسے گھبرائے ہوئے ہیں کہ چہرہ بھی سرخ ہو گیا گھبراہٹ سے۔ کس کا چہرہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ جلدی جلدی اٹھو، سامان باندھو، یہاں نہیں ٹھہرنا۔ آپ نے تو فرمایا تھا یہاں ٹھہر جاؤ۔ فرمایا کہ میں نے لکڑیاں چن رہا تھا تو میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں ہیں اور وہ پھر رہی ہیں ادھر ادھر۔ مجھے یہ خیال آیا یہ ہے رحمت للعالمین، یہ نہیں ہے کہ شرابیں بھی پیو رحمت للعالمین تمہیں بخشوا دیں گے، شراب پینے کے بعد بھی ساری غنڈہ گردی کرو رحمت للعالمین، نماز تو پڑھو۔ فرمایا میں نے چیونٹیاں دیکھی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر تم یہاں آگ جلاؤ گے اور پانی اپنا ڈالو گے تو اس مخلوق کو تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں سرکار کی شفاعت عظمیٰ کا مستحق بنا دے۔ یہاں سے چلو آگے جائیں، آپ بتائیے کہ جو سرکار چیونٹیوں کو بھی نقصان نہ پہنچانے دیں اور تم جا کے یہ بڑے بڑے روڈ اور سارے راستے روک دو۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں کسی کا ادھار نہیں کھائے بیٹھا، گالیاں مجھے بھی دینی آتی ہیں، لیکن میں بلا وجہ کیوں سستا لیڈر بن جاؤں؟ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو نواسے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں، دو جہان کے آقا ہیں۔ اگر ان کی محبت میں ادھر سے بھی بند کر دو، ادھر سے بھی بند کر دو، یہاں سے بھی نہیں جا سکتے، وہاں سے بھی نہیں جا سکتے، بھائی مریض ہیں، ایمبولنس ہے، کوئی بیچارہ مر جائے نہیں۔ عشق رسول اور عشق حسین، ہم عاشق رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عاشق حضرت امام حسین بھی ہیں۔ ہمیں سند نہیں لینی کسی سے، لیکن اتنا ضرور سوچ لو کہ ان دونوں کے عشق اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسانیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ، راستے بند نہ کرو۔ ہم کہیں جی ہم اللہ کے عاشق ہیں، مسجد میں بیٹھے، بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ سب کس کے عشق میں آئیں بتائیے؟ میرے عشق میں آئیں کہ بھائی مولوی صاحب کو قریب سے دیکھ، میں تو ویسے بھی عوامی مولویوں میں بیٹھ جاتا ہوں باہر فٹ پاتھ پہ، 50 آدمی دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سرمایہ ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے کتنا بڑا سرمایہ ہوں،
میں اپنے کو پہچانتا ہی نہیں کہ میں سرمایہ ہوں۔ موت تو ایک دن جو قبر میں آنی ہے، جو رات وہ باہر نہیں آئی۔ احتیاط بے شک کرنی چاہیے، حالات خراب ہیں، گھر میں بیٹھو، لیکن کیا مجھے دیکھنے آئے ہیں، میرا لباس دیکھنے آئے ہیں، میری شکل دیکھنے آئے ہیں؟ نہیں، آپ سب کے سب اگر یہاں اس وقت آئے ہیں، ابھی تو خطبے میں بھی دیر ہے، نماز میں بھی دیر ہے، آپ عاشق ہیں اللہ کے، اور جو اللہ کا عاشق ہوگا، خدا کی قسم وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عاشق ہوگا۔ اچھا چلیے، حضور کا عشق ایک طرف، امام حسین کا عشق ایک طرف، اور اللہ میاں کا عشق وہ مسجد میں۔ اب میں سارے راستے بند کرا دوں کہ بھائی مسجد میں آنے کا بس یہ ساری قناتیں لگا کے، نہ کوئی عورت گزرے، نہ مرد، نہ ایمبولینس۔ بھائی کس نے بند کیے یہ راستے؟ کہ جی مولوی صاحب نے کرائے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، جو عاشق ہیں اللہ کے وہ آئیں گے۔ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے عشق میں کوئی راستے بند کیے جاتے ہیں، کوئی لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ اگر یہ بات آ گئی تو میں کیوں اس کو نہ کہوں؟ میں تو نہیں فتوے لگا رہا، میں تو کوئی نعرے نہیں لگا رہا، میں تو کوئی پمفلٹ شائع نہیں کر رہا، لیکن آئی جی، ڈی آئی جی، گورنر، فلانے ڈھمکانے، ڈی سی، وی سی، رینجرز، سب کے ہاں میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو سب کے عاشق ہیں، ہم ان کے عشق میں ہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ راستے تو نہ روکو، جانے کا تو راستہ رکھو۔ بہرحال میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری سب کی عزتیں سب کی ہیں، آپ کی بھی ہیں، آپ کے گھر والوں کی بھی ہیں، میری بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں آپ کو کیا پتا، اور آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کچھ سسٹم کر دیتے نا کہ وہ برابر میں بیٹھے اور پتہ چلا کہ اوہ یہ تو بڑا شرابی ہے، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں شرابی کے پاس بیٹھا ہوں، میں زانی کے پاس بیٹھا ہوں، میں جواری کے پاس بیٹھا ہوں، میں قادیانی کے پاس بیٹھا ہوں، مرزائی کے، سب کا پردہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیوب پہ پردہ ڈالنا بھی اللہ کی صفت ہے اور ڈال رکھا ہے، لیکن کب تک ڈال رکھا ہے؟ کوئی پرچی ارچی ملی ہے کہ اس دن تک، جیسے عدالتیں لکھ کے دیتی ہیں کہ آپ ضمانت پر ہیں فلاں تاریخ تک، پھر آپ کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی۔ ضمانت ملتی ہے تو ساری عمر کی تھوڑی ملتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر آئیے دوبارہ پیشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں عیب چھپانے کی کوئی تاریخ نہیں دی کہ دیکھو میاں 30 ستمبر تک تمہارے عیب چھپاؤں گا اور 1 اکتوبر سے تمہیں ننگا کر دوں گا، یہ کہیں بھی نہیں کہا اللہ۔ برسوں سے ہمارے عیب چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میرے سب کے۔ وہ کسی نے کہا تھا، فرمایا کہ یزداں کے خوف سے کبھی وہ بہرحال فرمایا کہ یزداں کے خوف سے، کبھی بندے کے خوف سے، کبھی اللہ کے ڈر سے، کبھی بندوں کے ڈر سے ہم گناہ کر رہے ہیں چھپ چھپ کے۔ تو اللہ کا تو ڈر ہے ہی نہیں،
بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، چھپ بھی جاؤ پھر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن سامنے سے پڑوسی آ گیا، کوئی جاننے والا آ گیا، سیدھے ہو گئے۔ ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، کیوں؟ یہ میرا بھائی آ رہا ہے، یہ میرا باپ آ رہا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا فلانی رشتہ دار گزر رہی ہے۔ بندے کے ڈر اور خوف سے گناہ سے بچ رہے ہیں کہ جی بندہ دیکھے گا تو پھر پٹائی نہ ہو جائے، گھر پہ شکایت نہ آ جائے، اور اللہ میاں جو دیکھ رہے ہیں اسی پرواہ نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر وہ چاہے تو پردہ ہٹا دے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا۔ عمر فاروق امیر المؤمنین ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، چور پکڑا گیا اور چوری ثابت ہو گئی۔ جب تک ثبوت جرم نہ ہو جائے تو ملزم کہلاتا ہے، ملزم کو موقع دیا جاتا ہے صفائی کا، اور جب جرم سامنے آ جائے تو پھر یہ مجرم ہے، مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چور پکڑا گیا، چوری بھی پکڑی گئی، چوری کا سامان بھی برآمد ہو گیا، پکا مجرم۔ بھائی لاؤ اسے، کیا سزا ہے جی چور کی؟ ہاتھ کاٹ لیں یہاں سے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی میں بیان کر دوں، یہ نوجوان بعد میں ہنستے ہیں پیچھے جا کے، لو جی یہ دین تو ہاتھ کاٹنے کا دین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے۔ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا، چھٹے سپارے میں ہے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو ان کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ بلاؤ یہ مولویوں سے چھیڑخانی، جی مولویوں نے ہاتھ کٹوا دیے، کچھ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چوری ثابت ہو گئی، حضرت عمر فاروق نے حکم دے دیا ہاتھ کاٹ دو چور کے۔ عمر فاروق آئے کوئی مقابلے پہ؟ آج تک نہیں آ سکتا کوئی۔ گاندھی جی اور نہرو، یہ تو جتنے گدھے ہیں اب جو آتے رہتے ہیں، گاندھی جی اور نہرو تو وہ ہیں جو انہوں نے پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی کہ بھئی یہ نہ تقسیم ہو۔ قائد اعظم نے محنت کی، علماء نے ان کا ساتھ دیا، مسلم لیگ کے ذریعے یہ بن گیا پاکستان۔ انڈیا الگ، پاکستان الگ، سندھ ادھر آ گیا، بمبئی ادھر چلا گیا، یہ ادھر وہ ادھر، لاہور ادھر آ گیا، امرتسر ادھر چلا گیا، سب ایک ہیں، مشرقی پنجاب۔ پاکستان ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، لیڈر کون؟ ان کے گاندھی اور نہرو، لیڈر ہی نہیں، مہاتما ان کے، گاندھی جی تو ان کا خدا تھا، جیسی اس کی شکل تھی گاندھی جی کی، ننگی ٹانگیں، سردی میں بھی ننگی ٹانگوں میں پڑتا تھا۔ یہی تو پیسے، یہی تو اپنی لیڈرشپ چمکانے کا طریقہ ہے۔ دیکھو جی ہم تو دہلی کی سردی میں
کمبل اوڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو گاندھی، یہ ہے جی لیڈر، ننگا جا رہا ہے، گھٹنے کھلے ہوئے، بھائی واہ، ایسا ہو لیڈر۔ اسلام نے ایسا کوئی معیار نہیں دیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سردی ہے ایک شخص تو جیکٹ پہن رہا ہے آپ نکل گئے، سب موسم اللہ کے ہیں۔ موسموں کی خرابیوں سے بچنا بھی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی سردی ہے اپنے آپ کو بچاؤ، نزلہ نہ ہو جائے، بارش میں مت بھیگو بھئی نزلہ نہ ہو جائے، گرمی ہے بھئی کوئی اور خرابی نہ آئے۔ تو یہ تو اسلام نے کہا ہے کہ بھئی موسم کے اتار چڑھاؤ میں تم اپنے انتظامات کرو، یہ تھوڑی نکل گئے پیر پھٹ رہے ہیں اتنے کہ جیسے کوئی کلاڑی سے کسی نے کاٹا ہے، تربوز کاٹا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں ویسلین لگاتا ہوں، سردی ہے، پیر ایڑیاں کٹ رہی ہیں۔ ایک صاحب فرما رہے ہیں میں تو نہیں لگاتا۔ بھئی نہیں لگاتے تو کون دے؟ کیا نبوت دے دیں تمہیں کہ جی یہ نبی ہیں یہ نہیں لگاتے؟ ایڑیاں پھٹ گئیں، ایڑیاں کٹ گئیں، خون نظر آ رہا ہے، ویسلین نہیں لگائی، کیوں؟ بدعت ہے۔ بھئی اللہ میاں نے کاٹی ہیں، ہم کیوں ٹھیک کریں؟ لا حول ولا قوت۔ اتنے جوتے پڑیں گے کہ یاد آ جائیں گی ساری نمازیں اور تبلیغ سب کے سب۔ بھئی اگر موسم ہے ایڑیاں کٹ رہی ہیں، پھٹ رہی ہیں، تو ویسلین لگاؤ۔ ایک بندہ لگا رہا ہے کہ یار میرے پیر نہ پھٹیں، چلنے میں دشوار، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹرین کے نیچے آ جاؤ، یہ تقویٰ ہے، ٹرین سے بچ کے مت بھاگو، یہ گناہ ہے۔ تو گاندھی جی نے ایسی اپنی لیڈری چمکائی ہے، ایسی تھوڑی وہ ان کا معبود نہیں۔ گاندھی جی اور نہرو انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے، کیبنٹ کا معنی ورکر نہیں، وہ لوگ جو وزراء ہیں، وزیر ہیں، کیبنٹ میں بیٹھ کر اپنی کیبنٹ سے یہ کہا، کس نے؟ نہرو اور گاندھی جی نے۔ سبحان اللہ تو آپ لوگوں کو کہنا ہی نہیں ہے، وہ تو اندر ہی اندر وہ پھر رہی ہے، سبحان اللہ۔ گاندھی اور نہرو نے یہ کہا، کیبنٹ بن گئی، پاکستان ادھر آ گیا، انڈیا وہاں رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے وزیروں کان کھول کے سن لو، اگر تم کوئی نظام حکومت بنانا چاہتے ہو تو ایسا بناؤ جیسے ابو بکر اور عمر نے بنایا تھا۔ یہ ریکارڈ پہ موجود۔ بھائی میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے نہ سیاست سے، نہ ووٹ سے، نہ سیٹ سے۔ میرے والد نے یہاں پر یہ بات سنائی تھی، اور میرے والد نے بہرحال سیاست میں وہ ان تھے، حصہ لیتے تھے، انہیں سب پتہ تھا۔ بھائی سیکریٹریٹ کی مسجد میں، اسمبلی کی مسجد میں جو امام ہوگا تو ان سب کے تھوبڑے نہیں دیکھے گا، سب ایم پی اے وغیرہ کے وزیر بھی آتے ہیں سب۔ تو وہاں اس نے یہ بات کہی، نہرو اور گاندھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ لندن میں میڈم ٹساؤ ہے، یہ ٹساد ہے جو بھی ہے، وہ ایک بڑھیا نے وہ مجسمے بنا رکھے۔ میں نے یہ آج سے 15 سال پہلے دیکھا تھا۔ میں کئی دفعہ انگلینڈ گیا ہوں، 15 دفعہ گیا ہوں، سن 76 سے لگا کے اب تک۔ میڈم ٹساؤ ایک مجسمہ بنانے والی عورت، مجسمے بناتی، اور اتنی اس میں ریالٹی ہوتی ہے کہ سب دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جب ہم نے اسے دیکھا، میرے والد بھی تھے وہاں پہ اس وقت 78 میں، نہیں 76 میں، تو گاندھی جی کا مجسمہ بنا ہوا ہے، نہرو کا بنا ہوا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا بنا ہوا ہے، اندرا گاندھی کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جو بات ہے وہ میں کہوں گا،
بے نظیر بھٹو کا بنا ہوا ہے، اور سب کا پتہ نہیں کس کس کا نہیں بنا۔ 76 میں دیکھی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں اس وقت کہتا تھا قائد اعظم کا نہیں اور بھٹو کا نہیں۔ کیوں بھائی، انہوں نے تمہاری کیا بھینس چرائی تھی؟ ان کا بھی بناؤ۔ جب نہرو اور گاندھی کا بن سکتا ہے مجسمہ تو قائد اعظم کا بھی بناؤ، اور جب فلانے ڈھمکانے لیڈروں کا بن سکتا ہے بھائی بھٹو کا بھی بناؤ، اس کی بیٹی کا بنایا ہوا ہے تو اس کا بھی بناؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں سیاست نہیں بکھیر رہا ہوں، اپنے وقت میں بات پوری کر کے ختم کروں گا۔ ظاہر ہے میں کسی کو بلا کے نہیں لایا کہ یار بیٹھ جاؤ ذرا، تعداد بڑھ جائے گی، میرا ثواب بڑھ جائے گا، کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا کیوں نہیں ہے؟ یہ میں پیپلز پارٹی والوں کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ تو اپنی غیرت اور حیا تقریباً بیچ چکے ہیں، سب دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے لیڈر کے قاتل کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، باقی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی چیک آتے ہیں تو میرا چیک بند ہو جائے گا، کر دو۔ کیوں نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو کا اس وقت؟ اب مجھے نہیں پتہ، پھر میں نہیں گیا وہاں دیکھنے۔ قائد اعظم کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انگریز کی یہ نیت تھی ہی نہیں کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو، لیکن قائد اعظم نے اپنی ایفرٹ سے پاکستان بنا دیا۔ ساری عمر انگریز کو قائد اعظم سے نفرت ہے، نہیں بنائے گا ان کا، اس کا مجسمہ نہیں بن پائے گا۔ تو بھئی یہ گاندھی جی تمہارا خالو تھا، نہرو تمہارا ماموں تھا، بے نظیر بھٹو تمہاری کیا سہیلی تھی؟ یہ میں پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ کہ جو پاکستان کو اوپر کی طرف لے کر جانے والے تھے یا لے جا رہے تھے، ان کا مجسمہ وہاں پر نہیں ہے۔ قائد اعظم کا کارنامہ تھا پاکستان بنا، بھائی ان دونوں کا بنا تھا مجسمہ تو ان کا بھی بناتے، قائد اعظم کا نہیں۔ اور بھٹو کا جو بھی کچھ تھا، ویسے کوئی مضمون لکھ دے، ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک کا جواب دینے کی۔ وہ چونکہ تھرڈ ورلڈ بنا رہا تھا، اگر روس اور امریکہ کوئی طاقت تھے اور اب بھی ہیں، تو یہ بھٹو صاحب جو تھے یہ شاہ فیصل کے پاس گئے کہ جی ہم بھی ایک تھرڈ ورلڈ بنائیں گے، مسلمانوں کا UN ہوگا۔ امریکہ برداشت کرے گا کبھی؟ بس شاہ فیصل کو بھتیجے سے مروا دیا سن 75 میں، اور بھٹو کو یہاں اسلام پسندوں کے ذریعے مروا دیا، لٹکوا دیا، راستے سے ہٹ گیا۔ کیوں؟ یہ پاکستان کو اوپر لے کے جا رہا ہے۔ میں پیپلز پارٹی کا آج بھی جس طریقے پر ہوں میں ایسا ہی ہے کہ دلہن کا نکاح کر دیا گھر میں، بھائی رخصتی تو کراؤ، دلہن بیٹھی ہے، پوچھتے بھی نہیں۔ تو میں کوئی ان کا ایکٹیو وہ نہیں ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے سن 76 میں میری کیا عمر ہوگی، اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا۔ بعد میں پھر جب قادیانیوں کا مسئلہ ہوا 74 میں بھٹو کے قلم سے مائنورٹیز قرار دے دیا گیا، یہ قادیانیوں کو ساری، قادیانیوں نے اس وقت کہا تھا کہ تجھے چھوڑیں گے نہیں ہم، تو نے بہت بڑی پتہ نہیں ہے کس سے ٹکر لی، یہ قادیانیوں نے کہا تھا، اور وہی ہوا۔ یہاں تحریک چلوا دی، اسلام نظام مصطفیٰ بنس روڈ پہ رکا ہوا ہے ابھی تک نظام مصطفیٰ، کچھ بھی نہیں ہوا، اسے بھی ہٹا دیا، اسے بھی ہٹا دیا، اور پھر تو انہی کے اپنے۔ میرا مطلب یہ ہے بھٹو کا مجسمہ نہیں ہے، تھا، اور قائد اعظم کا نہیں تھا، اب بنا دیا ہو تو میں گیا نہیں، یعنی مطلب میں انگلینڈ تو جاتا ہوں
ہر دفعہ میں کوئی چیک کرنے نہیں جاتا، میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے بچے اور نوجوان سنیں کہ نہرو اور گاندھی اتنے پائے کے لیڈر، ایک تو ان کا مہاتما گاندھی، وہ سب کہتے ہیں کہ ایسا نظام بناؤ جیسے ابو بکر و عمر نے بنایا۔ کیوں ابو بکر سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا نظام بڑا سسٹم ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ انہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں سوائے مائیکل جیکسن کے، اور ان کو بس یہ بتا دو اسپائڈر مین فلانے مین اس میں گھسے ہوئے ہیں، KFC میں اور میکڈونلڈ میں گھسا دو، یہ کامیابی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اب کیا تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی۔ میرا مطلب یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میرے چمچے میری تعریف کریں، یہ تو چمچے گیری ہے۔ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ میرے دشمن مجبور ہو جائیں میری تعریف کرنے میں، یہ ہے تعریف۔ یہ ان کا کہنا کہ ابو بکر و عمر جیسا نظام بناؤ۔ اس میں پانی دینا گلاس میں، گلاس نہیں ہے؟ اچھا خیر، یہ ہے فضیلت کا معیار۔ تو عمر فاروق کی بات آ گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے ادھر، پانی آ جائے گا بعد میں۔ چور پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی، چوری کا مال برآمد ہو گیا۔ تو اب لانا یار، بس رہنے دو، اسلام آباد سے تو دیر سے آئے گا گلاس۔ ہاتھ کاٹ دو بھائی، چوری پکڑی، اسے پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اب ہاتھ کٹیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کہتا ہے، پتہ نہیں کہیں سے پڑھ کے آیا ہوگا وکالت۔ اے امیر المؤمنین، پہلے جرم اور پہلی غلطی پر تو اللہ بھی بخش دیتا ہے، تو آپ بھی مجھے بخش دیں، آپ بھی معاف فرما دیں، آپ میری سزا ختم کر دیں۔ بات تو صحیح کہی ہے۔ کہتا ہے کہ پہلے جرم اور پہلے گناہ اور پہلی غلطی کو تو اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ معمولی شخصیتیں نہیں تھیں، بس ان میں اگر فالٹ ہوگا تو وہ یہ کہ شیکسپیئر کی شکل نہیں دیکھی تھی انہوں نے۔ آج بھنگی بنے ہوئے انگلش بول کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال پیدا ہو۔ میرے استاد سے فرماتے تھے کہ انگلینڈ کا تو وہ جو جوتے گانٹھنے والا ہے وہ بھی انگلش بولتا ہے، تو آپ میں کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں فائدہ ضرور ہے، انگلش بولو گے دنیا مروب ہو جائے گی، اور نہیں بولو گے تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی ملا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یہ بھی نہیں کہ پیچھے سے جاؤ سے کہہ دو، یہ کہہ دو نہیں، کوئی اٹارنی جنرل نہیں ہے اور کوئی فلان ہے، خود سامنے کیا کہا تو نے کہ اللہ بھی بخش دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ سے بھی زیادہ اللہ کا مزاج شناس ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کیا طریقہ کار ہے۔ بے شک وہ ایک جرم اور پہلی غلطی پر کسی کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیو کہ انسان غلطیوں پہ غلطیاں، گناہ پہ گناہ جب کرتا چلا جاتا ہے، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا راز کھول دیتے ہیں۔
اتنے گناہ اتنے تو نے جرم کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے، بھائی چلو میں چھوڑو بھائی شاید ٹھیک ہو جائے، نہیں باز آیا تو اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا، پردہ فاش۔ تو اور اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے بھی اگر اس کی عزت کو خراب کرے، خدا کی قسم کر نہیں سکتا۔ غیر مسلم کی بھی، غیر مسلم ہے، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کسی چیز ہے غیر مسلم، لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا مال نہیں قبضے میں کرتا، لوگوں کے کام آتا ہے، پریشان نہیں کرتا، معاشرے کا اچھا انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اسے عزت دیں گے تو اس لیے نہیں کسی کی عزت گرے گی کہ یہ تو عیسائی ہے، یہ تو ہندو ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو فلانا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب عزت دیتے ہیں عمل پہ دیتے ہیں، عقیدے پہ نہیں دیتے کہ یہ چونکہ وہ جو ہے ان کے نام کے ساتھ رکھتا ہے، وہ جو نام تھا ایک لیاری میں عبد الرحمن، کیا تھا وہ، کہیں وہ لاڈلا اور کہیں فلانا، نام تو دیکھو عبد الرحمن، ڈکیت، واہ آخری نام بڑا اچھا ہے بھائی آپ کا۔ تو اللہ میاں عبد الرحمن پر تو بخش دیں اور ڈکیت پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ بھائی نام تو دیکھو، میرا نام رکھا ہوا ہے اس میں، تو پھر لوٹنے کی تمہیں اجازت ہے؟ عبد الرحمن نام رکھے۔ یاد رکھو عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ جس نے عزت کے کام کیے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اس کو عزت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل بھی کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ چاہتے کا مطلب جب تو نہیں ساری ضلالتیں اختیار کر رکھی ہیں تو بھائی میں کوئی تیرا میں وہ لکھ کے آیا تھا، کوئی میں پروبیسری نوٹ کہ جی میں یہ کروں، برائی کے کام کرو گے ذلت ملے گی۔ لیکن اگر کسی کی عزت اللہ نے رکھی ہے تو آپ ساری قوم مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو ذلیل کر دیا پوری قوم مل کے اسے عزت دے نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے پہلے جرم پہ؟ فرمایا کہ خدا کی قسم تو نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ اور اتنے جرم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے گئے تیرے جرموں کے اوپر، لیکن جب یہ حد سے گزر گیا تو آج اللہ نے تیرا پردہ چاک کر دیا۔ یہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہیں تو سب عزت دار یہ جتنے بیٹھے، میں بھی، لیکن کیا عزت اس لیے ہے کہ جی میں 12 بجے چلا گیا تھا مسجد میں؟ ذلیل تو اللہ میاں اسے کرے جو مؤذن کی تکبیر سن کے آ رہا ہے مسجد میں، نہیں۔ ذلت اور عزت کی وجوہات یہ نہیں۔ آپ اچھے انسان بنیں، بہترین انسان بنیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو رکھیں گے، مدد فرمائیں گے، ایسی مدد فرمائیں گے غیب سے، جس کو کہتے ہیں نا اے اللہ غیب سے مدد فرما، اور مدد فرماتے ہیں۔ میرے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، میں اور میری اہلیہ عمرے کو گئے، میں گیا ہی اسی لیے تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ 10 لاکھ روپیہ میرا قرضہ اتروا دے۔ اب وہ جدہ سے جان چھوٹی مکے کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو آدھا آج تو جدے سے نکلتے ہی ہو جاتا، عمرہ بھی اور حج بھی۔
اب وہ اہلیہ اس طرف بیٹھی ہیں، اور بھی تھے مسافر عورتوں کے ساتھ، میں ادھر، اور میں جدے سے مکہ تک پہاڑیوں کو دیکھ دیکھ کے رونا، اتنا بڑا قرضہ 10 لاکھ روپے۔ تو اے اللہ بس میں نے کہا کہ اللہ یہ مکے کی اور یہ راستے کی جو پہاڑیاں ہیں ان پہ حضور کا قدم بھی پڑا ہوگا، ان کے صدقے میں میرا قرضہ اتروا دو۔ دعائیں ابھی تو مکہ آیا نہیں، بیت اللہ آیا نہیں، اور پہلی زیارت نہیں ہے، میں پہلے بھی بہت عمرے کر چکا ہوں الحمدللہ۔ وہاں پہنچے، عمرہ کیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایک صاحب مل گئے، میرے دوست تھے، میں نام نہیں لوں گا، انتقال ہو گیا۔ وہ ہوٹل پہ ملنے آئے اور بات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اتفاق سے میں نے یہ بات کہہ دی کہ میں 10 لاکھ کا میرا قرضہ ہے، بہرحال میں نے کہا دعا کیجیے گا۔ اچھا آپ کا 10 لاکھ؟ میں نے کہا جی۔ کس کا ہے؟ میں نے بتایا فلاں کا ہے۔ ان کا نمبر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ انہوں نے فون کیا اپنے آفس میں، ان سے کہا کہ ان کو 10 لاکھ روپے پہنچاؤ۔ یہ ہے غیبی مدد، اور کیا کوئی سینگ لگا کے آتی ہے؟ وہاں فون کیا اور کہا کہ یہ مولانا کے اوپر قرضہ ہے، فلاں صاحب کو آپ یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں بھجوائیں اور کہہ دیں کہ یہ آپ رکھیں، مولانا کا قرضہ اتر گیا۔ اور سن لیجئے تاکہ پاکستانیوں کو خوشی ہو یہ سن کے کہ پاکستانی نہیں تھا، وہ انڈیا کا تھا، مدراس کا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہرحال عاشق ہو جائے تو سوڈان کا رہنے والا حبشی عاشق ہو جائے، اور نہ ہو تو یہ بڑے بڑے جبے قبے پہنے ہوئے اور ہونٹ رچائے ہوئے پانوں سے، یہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لینا جانتے ہیں اللہ۔ میں تو دعا کر رہا ہوں، یعنی ابھی میں گیا نہیں ہوں پوری طرح حرم میں، بیت اللہ میں لگ لپٹ کے مانگتا، اللہ نے یہ 10 لاکھ روپے وہیں بیٹھے بیٹھے، اور مجھے طلب میری بات کرائی انہوں نے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو پیسے مل کے آج مل، غیب سے مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک دفعہ میں نے نشست میں سنایا تھا، ایک دفعہ یہاں سنایا ہے۔ میں یہ واقعہ جو ہے اس کی تصویر نہیں پڑھتا، لیکن میں جانتا ہوں اگر تمہاری نیت اچھی ہے، تمہاری نیت درست ہے، خدا کی قسم غیب سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ سب کے حالات دیکھتے ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ وہ پہاڑیوں والی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ ان پہاڑیوں کے صدقے میں میرا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ عزت دار ہیں، لیکن پتہ نہیں سوشل میڈیا میں کب ہمارا بھی کوئی اسکینڈل آ جائے، یہ کر رہے ہیں مولوی صاحب، یہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ بہرحال ایک عذاب، ایک لعنت ہے سوشل میڈیا، اور میں ان باتوں کا یقین بھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ لیکن آپ اپنے طور پہ بچیں، پھر گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر دیں، لیکن ہاں بندے کا جو گناہ کیا ہے وہ توبہ سے نہیں، وہ ادا کرنے سے ہوگا۔ جیسے آپ قرضہ ادا کر دیں بس ٹھیک ہے، معاملہ ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ سب عزت دار ہیں، لیکن یہ عزت کب ہماری تار تار ہو جائے ہمیں کچھ نہیں معلوم، اللہ سے لولا۔ یہ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ حضرت لوط بھی نبی اور پیغمبر ہیں، نام سن لو، یاد تو سب کو ہے۔ اور ہم نے جب ان کو نجات دی کس چیز سے؟ پاکستان کے اداروں سے نہیں، عذاب سے۔ اس زمانے میں عذاب آتے تھے، ادارے تو خود عذاب ہیں۔ بس ہم نے عذاب سے نہیں، عذاب آیا، حضرت لوط کو ریسکیو کر دیا اللہ نے،
بھائی انہیں ہٹا لو بھائی، جیسے بلڈنگ گرتی ہے نا، کہتے ہیں بھائی راستے بند کر دو کسی کی گاڑی پہ نہ گر جائے، پہلے سے پیش قدمی، وہ گویا پیش بندی، اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں، ان کو بچا لیں، لیکن ایک بڑی بھی اور بڑھیا کو نہیں بچایا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، بیوی یہ عذاب میں آ گئی۔ اب میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہرحال وقت تو ہو چکا، لیکن یہ ہے کہ آپ اگلے جمعہ بھی، سفر کا یہ مہینہ ہے، 2 جمعے ابھی میرے پاس ہیں، پھر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، اور اس کے بعد تو پھر ہائی وے کھلا ملے گا مجھے، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، 3.5 مہینے مجھے ملیں گے اس کا گاڑی بھگانے کے۔ انشاءاللہ یہ سورہ صافات بھی مکمل ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ ضرور سننے آئیے گا اگلے جمعہ، اگر آپ کو مہلت مل جائے اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر ہے، بس اس میں یہ بات عرض کر دوں، پھر اگلے جمعہ نہیں کہہ سکوں گا۔ 3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں جب میں آتا ہوں جمعے کی تقریر، صحیح ہے، سائنس کا دور ہے، یہ ذرا سا سن لیجیے، بہت کام کی بات ہے یہ، میرے لیے بھی آپ کے لیے۔ فرمایا کہ اذ نجیناہ وآلہ اجمعین، ہم نے ان کو بھی نجات دی، لوط کو، ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، خضر اور موسیٰ، موسیٰ اینڈ خضر، یہ پڑھاتے ہیں سلیبس میں۔ اب تو سارے سلیبس پہ جتنے بھی یہودیوں کے بچے ہیں وہ چھا گئے ہیں، غلط سلط الٹی سیدھی باتیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے اپنے مسلک زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت خضر، حضرت موسیٰ، دونوں کے دونوں اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے اس سے مل لینا، خضر سے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، مل گئے، رات 3 واقعے پیش آئے، اس میں ایک یہ بھی تھا، فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ، کہیں گے نہیں؟ جب ایک دیوار گر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے کہا بھائی یہ دیوار سیدھی کر دو، اس میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور بچے ابھی یتیم ہیں، وہ نابالغ ہیں، ان کا وقت نہیں آیا، یہ خزانہ اگر ابھی سے کھل گیا تو یہ پاکستان کے جو بڑے بڑے لٹیرے ہیں وہ کھا جائیں گے یہ خزانہ۔ دیوار کو ذرا سیدھا کر دیں۔ اب یہ نہیں کہ بھائی یوسف بھائی کو بلاؤ، مستری کو لاؤ، کتنا سیمنٹ لگے گا، کچھ نہیں۔ حضرت خضر آگے کو بڑھے، اپنا مونڈا یوں دیوار کو لگا کے یوں کیا، دیوار سیدھی۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ بھائی یار بھوک لگ رہی تھی، وہ ڈھابے وابے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، فری میں آپ نے دیوار ٹھیک کر دی، پیسے تو لیتے۔ حضرت خضر نے کہا بھائی گاڑی چلے گی نہیں، بس ہم جا۔ فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بھائی آپ ادھر جائیں میں ادھر جا رہا ہوں، بس دیکھ لیا آپ رکیں گے نہیں، سوال جواب۔ اچھا لیکن میں جا تو رہا ہوں، جواب تو سن لیں آپ، 3 باتوں کا جواب، لیکن ایک کا میں جواب دے رہا ہوں، صرف دیوار کا، بہت پتہ کی بات ہے۔ اور یہ مجھے مولانا امجد تھانوی جو بیچارے انتقال بھی کر گئے، عالم تھے، انگریزی پڑھے لکھے بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، مولانا امجد تھانوی نے سنائی تھی، اس وقت سے میں اسے سنا دیا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ نے غور نہیں کیا،
خضر نے یہ کہا کہ اصل میں اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، ماں باپ نے چھپایا تھا کہ بھئی جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ ظاہر ہو جائے، ابھی بالغ نہیں ہے۔ حضرت خضر موسیٰ کو بتا دیا کہ یہ وجہ تھی، میں نے اس لیے سیدھا کیا، آپ لگے ہوئے ہیں ہوٹل کے چکر میں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ کہنے لگے کہ تنویر میاں اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے کو بچانا تھا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ آیت سن لے پھر، فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کا خزانہ یتیم بچوں۔ اللہ نے حفاظت، دیوار گر رہی ہے، خضر سے کہا بھائی ٹھیک کر دو، ابھی وقت نہیں آیا، لیکن کہنے لگے کہ آگے دیکھیے کیا نصیحت ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت اس لیے کی ہے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جتنے اماں ابا بنے ہوئے نا، کل نکاح پڑھایا، 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، چلو بھئی پیدا ہونے والے بچے پہ کیا کریں، یہ بچے جب آ رہے ہیں پڑھنے لکھنے کی عمر میں، بولنے، ان کو نیک بناؤ، نیک اٹھاؤ، خود بھی نیک رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ نیک ہوں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی خوب ترقی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی اس کا ثمرہ عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہو اپنے بچوں کی حفاظت تو دونوں میاں بیوی نیک بن جاؤ، اور جب نیک بنو گے، جب بھی دنیا سے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اس کا حاصل تھا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حنید لاکھانی صاحب، یہ ہمارے، میری کوئی دوستی تو نہیں تھی لیکن ایک آدھ دفعہ ملے، مجھے بڑا افسوس ہوا، اتنا جوان اور بہت کام کرنے والے حنید لاکھانی اقرا یونیورسٹی کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا ظفر احمد قاسمی وہاڑی میں ان کے مدرسے میں بھی گیا ہوں، وہ ان کا جو مدرسہ وہاں پہ جو بھی ہے اس کا نام یاد، بہت اچھا مدرسہ، میں گیا تھا 2 سال ہے، جامعہ خالد بن ولید، تو وہ ان کا بھی بیچاروں کا انتقال ہو گیا، میرے والد کے بھی بڑے عاشقوں میں سے تھے۔ مولانا ظفر احمد قاسمی وہاڑی میں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور میرے بڑے بھائی مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب امریکہ میں ہیں اور وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد ولی کے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ برہان ابراہیم کو اے اللہ صحت عطا فرما۔ یہ جو یہاں کیمرہ لگاتے تھے، آج کیمرہ ہی غائب ہے یہاں ان کا، وہ لائیو سنت دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل کے بیٹے جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے سب اللہ تعالیٰ کی اسکرین پہ ہیں، ایک ایک کو تباہ و برباد کر دے، ان کو اس ملک سے نکال دے تاکہ یہاں کے لوگ چین اور سکون سے رہ سکیں۔ اے اللہ پاکستان کو یہود و نصارہ سے بھی اور یہاں کے لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بھی، اور جو اس سرزمین کے نظریاتی اس کے دشمن اور مخالف ہیں، ان سب کو اس ملک سے نکال دے۔ 75 سال میں بھی ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے۔ یہ جتنے نقصان پہنچانے والے ہیں یہ سب کے سب یہاں سے دفع ہو جائیں اور اپنے جا کے دوسرے ملکوں میں اپنے مزے اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
ہمارے سیلاب زدگان وہ بیچارے بہت نقصان اٹھایا پاکستان میں بڑا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، جو لٹ گئے، جو بے گھر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما، اور جن لوگوں نے کراچی سمیت پورے ملک سے، پوری دنیا سے ان کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ غیر مسلموں نے کی ہے تو انہیں دولت ایمان دے دے، اور مسلمانوں نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، ان کی دولت میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب مشکلات کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا